بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ لاہور ہائی کورٹ سے سابق وزیر اعظم عمران خان کی حفاظتی ضمانت کی درخواست مسترد ہونے کے بعد اب گرفتاری کے خطرات بڑھ گئے ہیں۔ ہزاروں کارکنان عمران خان کے سامنے اس وقت زمان پارک میں ڈھال بن چکے ہیں۔ خفیہ ایجنسیز نے حکومت کو کن خطرات سے خبردار کیا ہے، کیا رپورٹ دی گئی ہے، اس کی کچھ تفصیل آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ دو مشکوک اسلحہ بردار گاڑی چھوڑ کر بھاگنے والے کون تھے، اس حوالے سے اب تک کی کیا اطلاعات ہیں، اس پر بھی بات کریں گے۔ چودھری پرویز الہی کی دو آڈیو لیکس کرنے کے بعد رانا ثناءاللہ نے ان کی گرفتاری کا حکم دیا، لیکن رانا ثناءاللہ خود اس پورے معاملے کے اندر اب پھنس گئے ہیں۔ یہ کیا ہونے جا رہا ہے، اسی پر آج ہم سب سے پہلے ویڈیو میں بات کریں گے۔ میں امید کروں گا کہ آپ سماعت کرنے کے بعد ہمیشہ کی طرح اپنے قیمتی فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کریں گے۔ شریف خاندان کا ہمیشہ یہ وتیرہ رہا ہے کہ وہ ججز کو، جرنیلوں کو، بیوروکریٹ کو، مختلف اداروں کے اندر بیٹھے ہوئے لوگوں کو مینج کرتے ہیں، اور جو مینج نہ ہو پھر اس کو بدنام کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ حالیہ مہم کے اندر بھی بادی نظر کے اندر یہی کچھ نظر آ رہا ہے۔ لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس امیر حسین بھٹی چونکہ وہ مینج نہیں کیے جا رہے ہیں، تو اس وجہ سے ان کے خلاف داماد ہائی کورٹ کے نام سے ایک مہم چلائی گئی۔ پوری مسلم لیگ نون کی سوشل میڈیا ٹیم انوالو کی گئی تاکہ کوئی بھی لاہور ہائی کورٹ سے اگر انصاف پر مبنی ریلیف ملتا ہے تو اس کو جو داغ ہے وہ لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس پر لگایا جائے۔ اسی طرح سپریم کورٹ آف پاکستان کے بڑے دبنگ جج ہیں جسٹس مظہر علی اکبر نقوی، آج ان کے خلاف بھی اسی طرح کی مہم چلانے کی کوشش شروع ہو چکی ہے۔ حامد میر نے تو پورا اس پر پروگرام بھی کر دیا ہے، استعفے کے مطالبات بھی آنے شروع ہو چکے ہیں، جبکہ پرویز الہی کی دو آڈیو لیک سامنے آئی ہیں۔ ایک کے اندر وہ ایک شخص سے بات کر رہے ہیں جہاں وہ محمد خان بھٹی کے مقدمے کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، حالانکہ محمد خان بھٹی کو تقریباً 10 دن ہو گئے ہیں کس کی حراست میں، ابھی تک کچھ بتایا نہیں جا رہا، اور اس حوالے سے سپریم کورٹ آف پاکستان کو ایک خط لکھا گیا ہے۔ اب اس خط کو فکس کروانے کے لیے کسی بھی آفیشل سے رابطہ کیا جاتا ہے، اور یہ ایک روٹین کی بات ہے۔ دوسری طرف سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے صدر عابد زبیری کے ساتھ وہ دوسری ویڈیو کے اندر مخاطب ہیں، اور وہ بھی کیس سے متعلق وہ بات کر رہے ہیں، لیکن یہاں پر بھی اس کو توڑ مروڑ کر پیش کیا گیا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس طرح کسی کی آڈیو لیک کرنا، آڈیو ریکارڈ کرنا بذات خود یہ ایک بہت بڑا جرم ہے۔ اب چودھری پرویز الہی نے رانا ثناءاللہ کو یہ پیغام دیا ہے کہ آپ نے ایک پریس کانفرنس کھڑکا دی، میری گرفتاری کا آرڈر بھی کر دیا، فرانزک ہونے جا رہا ہے، مقدمہ قائم ہو رہا ہے، ایف آئی اے کو آپ نے حکم دے دیا ہے، لیکن آپ نے یہ انتہائی گھٹیا کام کیا ہے، اور اس کی بنیادی وجہ انہوں نے بتائی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ آڈیو میں کوئی غلط بات نہیں کی گئی۔ محمد خان بھٹی کے کیس کے لیے ایک وکیل کے ساتھ گفتگو کو ٹیپ کر کے غلط رنگ دیا گیا ہے۔ محمد خان بھٹی 10 دن سے لاپتہ ہیں، ان کی اہلیہ نے سپریم کورٹ میں اپیل کی ہے، آخر وہ کیس ہے کیا جو سامنے آنا چاہیے۔ اگر کوئی فلاں بندہ انصاف کے لیے اپنے وکیل کے ذریعے عدالتوں کو رجوع کرتا ہے تو اس میں نون لیگ کی قیادت عدلیہ کے خلاف منظم مہم چلا رہی ہے۔ ہم نے ہمیشہ عدلیہ کا احترام کیا ہے، عدلیہ اس وقت عوام کی امیدوں کا مرکز ہے۔ حکومت انتقام میں اندھی ہو چکی ہے، تمام مخالفین کو جھوٹے کیسز میں جیلوں کے اندر بند کیا جا رہا ہے۔ ماڈل ٹاؤن سانحہ کے سرغنہ رانا ثناءاللہ بخلائے ہوئے اٹھے ہیں اور بولنا شروع کر دیا ہے۔ یہ انشاءاللہ سانحہ ماڈل ٹاؤن کے کیس میں ہی کیفر کردار تک پہنچیں گے۔ اس نااہل حکومت کے تمام غلط کاریوں کی چیزیں انشاءاللہ سامنے آ کر رہیں گی۔ اللہ کی مدد سے رانا ثناءاللہ کے سارے کرتوت باری باری سامنے آ رہے ہیں۔ اب یہ ایک تو پرویز الہی نے جواب دیا، اسی طرح جو عابد زبیری ہیں سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے صدر، انہوں نے بھی جواب دیا ہے کہ ہم ایک کلائنٹ ہے، اس کے ساتھ ہماری آفیشیل بات ہو رہی ہے، ہم نے کس طرح آگے مقدمے کو لے کر چلنا ہے، اور اس کو غلط رنگ دیا گیا ہے۔ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن نے چیف جسٹس آف پاکستان سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ اس آڈیو کی تحقیقات کروائیں۔ اگر واقعتاً تحقیقات ہوتی ہیں تو یہ بذات خود ایک جرم ہے، اور رانا ثناءاللہ اس کے اندر مبینہ طور پر سرغنہ ہوں گے اور ان کے خلاف کارروائی عمل میں لائی جا سکتی ہے۔ اب ایک اور خبر سامنے آئی ہے، اور یہ خبر جو ہے وہ پی ٹی آئی کے جو سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہیں ان کی طرف سے یہ سامنے آئی ہے، اور اب تو باقاعدہ یہ کنفرم ہو گیا ہے کہ دو مشکوک افراد وہ زمان پارک کے سامنے پائے گئے ہیں، گاڑی کے اندر موجود تھے، اپنا موبائل چارج کر رہے تھے، اور ان کے پاس اسلحہ بھی موجود تھا۔ لیکن جب لوگوں نے نوٹس کیا
کہ بھئی اس طرف جو ہے وہ یہ آپ کہاں پہ کھڑے ہیں اور کیا کر رہے ہیں، تو وہ وہاں سے بھاگ گئے ہیں، موٹر سائیکل پر بھاگے ہیں یہ دونوں افراد۔ اور ایک میسج یہ آیا کہ عمران خان اس دوران لاہور ہائی کورٹ میں پیش ہونے کے لیے نکلنے لگے تھے، لیکن ان کے کان میں یہ پیغام دیا گیا کہ دو مشکوک افراد ہیں اور اس طرح کی کارروائی پہلے بھی چکے جو ہے وہ ایجنسیز کی رپورٹ ہے کہ عمران خان پر دوبارہ حملہ ہو سکتا ہے، تو ان کو باہر جانے سے روک دیا گیا۔ اب یہ پیغام یہ تھا کہ زمان پارک میں پی ٹی آئی کارکنان اور خواتین سب ہائی الرٹ ہیں، ہر آنے جانے والی گاڑی پر نظر رکھیں۔ زمان پارک کے پاس مشکوک کار نمبر ACJ 998 سفید نیو ماڈل کار میں دو لوگ اسلحہ لے کر بیٹھے ہوئے تھے جو بھاگ گئے۔ عمران خان صاحب عدالت کے لیے گاڑی میں بیٹھنے لگے کہ اچانک عمران خان صاحب کو کان میں پیغام ملا، فوری طور پر عمران صاحب کمرے کے اندر چلے گئے۔ اب یہ جو ہے وہ پیغام ہے، اور اب جو دنیا نیوز ہے اس نے بھی یہ خبر دی ہے کہ رات گئے زمان پارک کے باہر مشکوک افراد گاڑی چھوڑ کر بھاگ گئے۔ رات گئے زمان پارک کے باہر مشکوک افراد گاڑی چھوڑ کر بھاگ گئے۔ گاڑی میں موبائل فون چارجنگ پر لگا رہا۔ عینی شاہد کے مطابق دو نامعلوم افراد گاڑی سے نکلے اور پستول لے کر موٹر سائیکل پر سوار ہو گئے۔ اب یہ مشکوک لوگ کون ہیں، ابھی تک جو ہے وہ ان کے حوالے سے وہ کون تھے اس کا جواب نہیں ملا۔ ایجنسی جو ہے ظاہر ہے اس حوالے سے کام کر رہی ہیں، پولیس اب کتنا کام کرتی ہیں، کیونکہ آلریڈی تحریک انصاف کے لوگ جو ہے وہ حکومتی ایجنسیز، پولیس، اسپیشل برانچ انہی سے زیادہ وہ خوفزدہ ہیں، اور اسی طرف جو ہے وہ الزامات بڑھتے ہیں۔ اب لاہور ہائی کورٹ نے جو سماعت کی تقریباً 30 گھنٹے کے وقت کے اندر عمران خان عدالت کے اندر پیش نہیں ہوئے، پھر ان کے جو دستخط ہیں وہ پٹیشن پر اور وکالت نامے پر ان کا فرق وہ جج صاحب نے نکالا کہ جیسے وکیل صاحب نے خود دستخط کیے ہیں، یقیناً وکلاء اس طرح دستخط کر دیتے ہیں، میرا خیال ہے یہ مناسب نہیں ہے۔ بہرحال اس کو بنایا گیا بنیاد، حالانکہ جو وکلاء تھے، آج ڈاکٹر فیصل صاحب بھی پیش ہوئے، انہوں نے عمران خان کی جو طبی پوزیشن ہے وہ واضح کی، وہ یہاں تک نہیں آ سکتے، لیکن اس کے باوجود ہمارے معزز جج صاحب اڑے رہے۔ دوسری طرف جو ہے وہ ظاہر ہے ٹائم کافی دیا گیا، 2-2:30 بجے کا ٹائم، پھر 4 بجے کا ٹائم، پھر 6:30 بجے کا ٹائم، بالآخر یہ جو حفاظتی ضمانت کی درخواست ہے اس کو مسترد کر دیا گیا ہے۔ اب یہ حفاظتی ضمانت کیا ہوتی ہے؟ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اگلی جو عدالت ہے جس کی جورسڈکشن کے اندر جو ملزم ہے اس کا مقدمہ ہے، وہاں تک وہ چاہتا ہے عدالت تک پہنچنے دیا جائے، اس کو گرفتار نہ کیا جائے، وہ قانون کے سامنے وہاں سرنڈر کرے گا، اس کے بعد جو بھی عدالت حکم دے گی اس کے وہ جو ہے وہ فرما برداری کرے گا۔ یہ معاملہ اس سے پہلے اسحاق ڈار کیس کے اندر حمزہ شہباز کے گھر بیٹھے یہ ضمانتیں ہوتی رہی ہیں۔ بہرحال آج معزز جج صاحب جو ہے اس پورے معاملے کے اندر اڑ گئے ہیں، اور اس سے ایک بنیاد ملی ہے وفاقی حکومت کو، اور رانا ثناء اللہ نے اس کا عندیہ بھی دیا ہے کہ عمران خان کو گرفتار کیا جا سکتا ہے، اور اب اس کے لیے وارنٹ کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ یہ بات جینون ہے، لیکن پھر لاہور ہائی کورٹ کے اندر ایک اور درخواست دی گئی جس کے اندر پیر کا دن مقرر کیا گیا ہے، اور پیر کے دن جسٹس علی باقر نجفی اور جسٹس شہباز رضوی صاحب جو ہے وہ اس کی سماعت کریں گے، لیکن فی الحال یہ جو درخواست تھی اس کو مسترد کر دیا گیا ہے۔ اب حکومت کو ایجنسیز نے اس پورے معاملے کے اندر کیا رپورٹ دی ہے، چونکہ عمران خان کے ہزاروں کارکنان جس دن ان کو خاص طور پر یہ معلومات ملتی ہیں کہ آج کسی بھی طرح زمان پارک کے اندر جو ہے آپریشن ہو سکتا ہے، تو اس پولیس آپریشن کو روکنے کے لیے وہ ہزار کارکنان وہاں پر پہنچ جاتے ہیں۔ اب بھی زمان پارک کے اندر جو ہے وہ ایک ڈھال بنا دی گئی ہے، وہ وہاں پر تمام لوگوں کو چیک کیا جا رہا ہے، گاڑیوں کو دیکھا جا رہا ہے، مشکوک موٹر سائیکلز کو دیکھا جا رہا ہے، افراد جو ہے ان کی تلاشی لی جا رہی ہے، تو سیکیورٹی کو سخت کر دیا گیا ہے۔ چونکہ ہوتا یہ ہے کئی دفعہ سول وردی کے اندر بھی جو ہے وہ بہت سارے اہلکار آپریشن سے پہلے داخل کر دیے جاتے ہیں، لیکن ذاتی طور پر اگر میں سمجھوں تو یہ آپریشن اور گرفتاری کا کوئی تک نہیں بنتا، کیونکہ یہ کوئی اتنا بڑا مقدمہ نہیں ہے، یہ صرف عمران خان کی عدالت میں پیشی نہ ہونے کی وجہ سے حفاظتی ضمانت مسترد ہوئی ہے۔ چونکہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے دفتر کے سامنے ایک احتجاج تھا اور اس پر دہشت گردی کی دفعات لگا دی گئی، حالانکہ عمران خان اس دن موجود بھی نہیں تھے موقع پر۔ تو یہ ایک بوگس قسم کے پریشرائز کرنے کے لیے، مصروف رکھنے کے لیے، سیاسی انتقام کے لیے مقدمات بنائے جاتے ہیں۔ نہ تو کوئی کرپشن کا الزام ہے، نہ کوئی جو ہے وہ اس طرح کا الزام ہے جس کے اندر کوئی انہوں نے منی لانڈرنگ کی ہو جیسے شہباز شریف وغیرہ پر الزامات تھے، نہ ہی آصف زرداری کی طرح جعلی بینک اکاؤنٹس کا کوئی ایسا مسئلہ ہے کہ وہ جعلی بینک اکاؤنٹس کے ذریعے اربوں روپے کے ٹرانزیکشنز کر رہے ہیں۔
تو یہ ایک معاملہ ایسے ہی ہے کہ اگر اسلام آباد کی عدالت کے اندر عمران خان پیش ہوں گے تو اسی وقت ان کی جو ضمانت ہے وہ کنفرم ہو جائے گی. وہ صرف ان کی عدم پیشی کی وجہ سے یہ معاملہ ہے، اور وہ دو وجوہات جو ہے ان کے وکلاء نے آج رکھی ہیں. بہرحال معزز جائز صاحب نے اس کو مسترد کیا ہے، اور ایک وجہ تو جو ہے وہ سیکیورٹی ایشو ہے. ایک قاتلانہ حملہ ہو چکا ہے، ایجنسیز رپورٹ دے چکی ہیں کہ دوسرا حملہ ہو سکتا ہے، اس کی تیاری ہو چکی ہے. عمران خان تک براہ راست بھی کچھ سپاری دینے کے حوالے سے انہوں نے اظہار خیال کر چکے ہیں کہ ان کے پاس اطلاعات ہیں کہ ان کے خلاف جو ہے وہ ایک منصوبہ بنایا گیا ہے. تو ایک سیکیورٹی ایشو ہے اور دوسرا ہیلتھ ایشو ہے. بہرحال ان کو یہ ریلیف نہیں مل سکا، اور اس کی بنیادی وجہ جو ہے وہ ایک سوشل میڈیا پر جو مہم ہے ججز کے خلاف، وہ بھی ظاہر ہے انسان ہے، اثر انداز ہوتی ہے ان پر. لیکن آج لاہور ہائی کورٹ نے بہرحال یہاں قانون دو نہیں تھے، یہاں پر جو ہے وہ شریف خاندان کے لیے قانون اور تھا اور عمران خان کے لیے قانون اور ہے. لیکن اس کے باوجود عدالت نے بڑا تحمل کا مظاہرہ کیا ہے، اور امید ہے آج اگرچہ کچھ بھی رانا ثناء اللہ سے بعید نہیں ہے، لیکن ایجنسیز نے یہ رپورٹ دی ہے، خفیہ ایجنسیز نے، ذرائع دعویٰ کر رہے ہیں حکومت کو کہ اگر آپ نے زمان پارک پر آپریشن کیا تو یہ ایک دوسرا سانحہ ماڈل ٹاؤن ہوگا، وہاں پر قتل عام ہوگا، لوگ ڈٹ جائیں گے، کھڑے ہو جائیں گے، اور لوگوں کو اتنی بڑی تعداد کے ساتھ عمران خان کو گرفتار کرنا مشکل ہوگا، اور پھر ایک ایسا داغ لگے گا جو شاید آپ دھو نہ سکیں. سانحہ ماڈل ٹاؤن آپ ہضم کر گئے، لیکن ہر مرتبہ ہاضمہ جو ہے وہ نہیں ہوتا. کئی دفعہ جو ہے وہ لوہے کے چنے ہوتے ہیں اور وہ چبانے بڑے مشکل ہو جاتے ہیں. اور سانحہ ماڈل ٹاؤن کا جو خون ہے وہ بھی ابھی شہباز شریف، رانا ثناء اللہ اور ان کے قریبی لوگوں کا پیچھا نہیں چھوڑے گا، کیونکہ اللہ کے ہاں دیر ہے اندھیر نہیں ہے. اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ.